کئی مقامات پر افلاطون ایک حالت کا ذکر کرتا ہے جسے وہ مینٹک کانشیوس کہتا ہے۔ وہ اسے ایک قسم کی دیوانگی قرار دیتا ہے جو عام انسانی روش سے الہی آزادی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ ظاہری سائنسدان اور مذہبی افراد اپنی تحقیق اور عقیدے کے لیے طبیعی حواس، نفسیاتی جذبات اور عقلی صلاحیتوں پر انحصار کرتے ہیں، جیسا کہ یہ انسانی ارتقاء کے مرحلے میں پائے بھی جاتے ہیں۔ سائنسدان اگرچہ دوربین، خوردبین اور دیگر سائنسی آلات استعمال کر کے حواس کے دائرے کو کسی حد تک وسعت دیتے ہیں، اور مذہبی طبقے قدیم زمانے سے موصول شدہ مبینہ وحی کے نامکمل متن پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن باطنی علوم کے ماہرین انسانی حواس اور ذہنی صلاحیتوں کی محدودیت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ روحانی علم کے حصول میں طبیعی جسم ایک ناقص ذریعہ ہونے کی وجہ سے رکاوٹ بنتا ہے۔ وہ اپنے اندر چھپی ہوئی تمام قوتوں کو بیدار اور مسخر کرنے کے لیے اندرونی ارتقاء پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ یہ وہی قوتیں ہیں جو فرد کے وجود کے بنیادی عناصر اور صلاحیتوں کا سرچشمہ ہیں، یعنی وہ تمام کچھ جو وہ ہے، جو وہ تھا اور جو کچھ وہ ہوگا۔ وہ اپنی خفیہ صلاحیتوں پر شعوری کنٹرول حاصل کر کے روحانی روشنی حاصل کرنے اور مادی پابندیوں سے نجات پانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس منزل کے راستے کو مختصر وقت میں طے کرنا چاہتا ہے جس کی طرف نسل انسانی اجتماعی طور پر لاکھوں سال میں پہنچے گی۔ اس کا مقصد صرف جاننا نہیں بلکہ بننا ہے، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو ڈیلفی کے قدیم مندر کی معروف تحریر یعنی خود کو پہچانوں میں بیان کیا گیا ہے، جو باطنی علوم کی اصل کنجی ہے، کیونکہ باطنی فلسفہ سکھاتا ہے کہ حقیقی خود شناسی صرف اعلیٰ درجے کی انائی ترقی سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ ترقی اندرونی مشاہدہ اور تخلیقی اور احیائی قوتوں کو بیدار کرنے سے شروع ہوتی ہے جو انسانی وجود میں خفتہ حالت میں پڑی ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح انڈے میں زندگی کی پوشیدہ قوت ہوتی ہے۔ جب یہ قوتیں متحرک ہو جاتی ہیں تو انسان خود کو ایک الوہی ہستی میں بدل لیتا ہے جو ایک غیر فانی لطیف جسم میں ڈھل جانے کی حالت ہے۔ یہ مافوق الفطرت خود مسخریت کا عمل، جس میں انسان خود کو ایک روحانی ہستی کے طور پر جنم دیتا ہے، اپنی ہی باطنی فطرت کی پوشیدہ اصل سے ایک خود منور غیر فانی جسم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی کتاب مکاشفہ کا بھی اصل موضوع ہے، اور یہی اس سوس کی دیو مالا کا بنیادی تصور بھی ہے۔